السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں سفر میں راستے میں تھا، مجھے ایک مریض کا واقعہ یاد آیا جو ایک مریض کی بیتی ہوئی ہے۔ ایک مریض، اس کی والدہ کا فون آیا میرے پاس، اور وہ ان کی بیٹی تھی جو مریض میں بیان کر رہا ہوں۔ ان کی بیٹی کی عمر تھی 18 سے 20 سال کے درمیان۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی نہ کچھ بات کر رہی ہے اور نہ کچھ توجہ دے رہی ہے، خود بخود گمسم ہو جاتی ہے، بیچ میں نارمل ہو جاتی ہے لیکن اچانک اس کی کیفیت میں ایک دم خاموشی آ جاتی ہے، آنکھیں اس کی کھل جاتی ہیں کئی دفعے اور پھر جھپکاتی بھی نہیں ہے پلک، اور کبھی کبھار منہ سے عجیب سی اس کی آوازیں آتی ہیں، کئی دفعے بالکل نارمل بیہیو کرتی ہے اور بالکل صحیح ہوتی ہے، لیکن کچھ مخصوص اوقات تھے جس میں وہ ایسا کرتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اسے میرے پاس لائیے گا، میں اسے دیکھتا ہوں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جب آئیں، اور جب وہ آئیں تو ایک عجیب سا بو کا احساس مجھے محسوس ہوا۔ یہ وہ خاص بو ہے جو مجھے کچھ مخلوقات کی موجودگی میں محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت میں نے فوراً ایک حصار قائم کیا اور پھر میں نے انہیں تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے کہا، ماں بیٹی کو۔ بیٹی ان کی برقعے میں تھی اور اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکی کی والدہ کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور منع کیا کہ لڑکی کے بغیر آئیں۔ وہ جب قریب آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لڑکی جو پردہ کیے میرے سامنے بیٹھی ہے، یہ ابھی اس نے پردہ کیا ہے یا راستے سے پردہ کرتی ہوئی آئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ویسے تو یہ بغیر پردے کے، بغیر برقعے کے بھی آتی ہے، لیکن آج یہ بطور خاص برقعے میں ہی آئی ہے، پردہ کر کے آئی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا راستے میں بھی پردہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، راستے میں اس کا پردہ اتنا واضح نہیں تھا، ابھی اس نے بالکل پردہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا یہ پردہ اس نے ایک مخصوص علاقے سے آگے آنے کے بعد کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا کہ فی الحال آپ اسی کے پاس واپس جائیں، لڑکی کے پاس بیٹھ جائیں، اور میں نے کچھ پڑھنے کے لیے انہیں دیا۔ میں نے کہا یہ آپ بالکل اسے اندازہ نہ ہو، آپ خاموشی سے پڑھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اس کو ٹچ نہ کریں، آپ نہ وہ آپ سے ٹچ ہو، اس کو کہہ دیجیے گا تھوڑا دور ہو کے بیٹھو۔ پھر ان خاتون نے جیسے میں نے بتایا تھا اس طرح سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس درمیان میں ایک دو لوگوں سے ملاقات کر رہا تھا اور فی الحال انہیں نظر انداز کر دیا۔ ابھی اس لڑکی کی والدہ یہ سب کچھ پڑھنے میں مصروف تھیں اور میں باتوں میں مصروف تھا۔ اس درمیان میں اچانک ان کی والدہ پیچھے کی طرف دیوار سے گری یا لڑکھڑا گئیں، ٹکرا گئیں، حالانکہ بیٹھی ہوئی تھی وہ، ان کے سر پہ اچھی خاصی زور سے لگی، تکلیف ہوئی انہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی تو بیٹھی ہوئی ہے ساتھ میں، لیکن بالکل ساکت ہوئی ہوئی ہے، جبکہ اس کی والدہ سر ہاتھ میں پکڑے کچھ تکلیف میں تھیں۔ میں خاموش رہا اور تھوڑا سا انتظار کرتا رہا۔ مجھے واضح نظر آ رہا تھا کہ وہ چیز جو لڑکی پہ سوار تھی یا موجود تھی اس کے ساتھ، وہ اب اس پہ حاوی آ چکی ہے، اس لڑکی پہ، اور وہ لڑکی اب شعوری طور سے وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی کے قریب ایک اور لڑکی آ کے بیٹھی، لیکن وہ بہت مشکوک سی لڑکی تھی، کیونکہ میری توجہ جب دوسرے لوگوں کی طرف تھی اس درمیان میں وہ آئی تھی۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ باہر سے آئی یا اندر ہی موجود تھی۔ اس کے پاس وہ بیٹھ گئی اور پھر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ نقاب کی ہوئی تھی لیکن اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، لیکن وہ دیکھ رہی تھی اس کی طرف۔ میں نے اس کو تھوڑی دیر دیکھا، اس نے میری طرف نہیں دیکھا، لیکن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور یہ کون ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر میں خاموش رہا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ دونوں یا اس کے ساتھ جو لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ واضح ہو جائے، لیکن اچانک
وہ مریض لڑکی جو اپنی والدہ کے ساتھ آئی تھی وہ بے ہوشی میں چلی گئی۔ یہ کیفیت میرے لیے کوئی نئی نہیں تھی، میں جانتا تھا کہ یہ مخلوق چھوڑتی ہے یا کچھ اس کے شعور سے ہٹتی ہے تو وہ بے شعور ہو جاتا ہے اور خواب غفلت میں چلا جاتا ہے۔ وہی کیفیت اس مریض لڑکی کے ساتھ ہوئی، جبکہ برابر میں موجود وہ اثر جس کا میں نام اثر دوں گا، وہ لڑکی نہیں تھی، اثر تھا۔ وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور گرنے کے بعد بھی اسے ایک طرف گرنے کے بعد بھی اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہاں موجود کچھ لوگوں سے جو ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے ان سے میں نے کہا، پیچھے مڑ کے دیکھنے لگی۔ اس کے پیچھے مڑتے ہی مجھے واضح نظر آیا کہ اس کے قد میں کمی آ گئی۔ اس کا قد جو تھوڑا بڑا لگ رہا تھا بیٹھے میں، وہ تھوڑا چھوٹا نظر آنے لگا۔ میں نے فوراً وہاں موجود جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان سے کہا کہ سب آنکھیں بند کر کے درود شریف استغفار کا ورد کریں، اور ایک اور ورد میں نے انہیں بتایا۔ یہ سب کچھ اس لیے ضروری تھا کہ اس کے بعد مجھے جو کرنا تھا وہ یہ لوگ نہ دیکھ سکیں، اور وہ جو ایک ارادہ بدنیتی لے کر آئی تھی وہ اثر اسے روکا جا سکے۔